السلام علیکم۔ اپنے چینل پر ہم آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہر روز ایک نئی کہانی کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کہانی کو مکمل سنیں۔ شکریہ۔ عاشر کی زندگی ہمیشہ سے سادہ رہی تھی، مگر خواب اس کے دل میں بڑے تھے۔ وہ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیدا ہوا، جہاں مٹی کی خوشبو، مسجد کی اذان اور کھیتوں کی ہریالی ہی اس کی دنیا تھی۔ اس کے والد بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، اور اب وہ اپنی بوڑھی ماں اور چھوٹی بہن ہنا کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا۔ غربت ان کے گھر کی دیواروں پر لکھی ہوئی تھی، مگر عاشر کے دل میں ہمت کا ایک چراغ ہمیشہ روشن رہتا تھا۔ صبح جب سورج نکلتا، وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ کر پرانے جوتے سنبھالتا، پھر دن بھر مزدوری کرتا، کبھی کھیتوں میں، کبھی بازار میں سامان اٹھانے کا کام، مگر اس کی آنکھوں میں ایک خواہش بار بار چمکتی: میں اپنی ماں کا علاج کراؤں گا، ہنا کو پڑھاؤں گا اور اپنا چھوٹا سا گھر پکا بناؤں گا۔ ایک دن جب وہ تھکا ہارا شام کو گھر آیا تو ماں کے چہرے پر فکر کے سائے تھے۔ ماں نے نرم آواز میں کہا: بیٹا، زندگی تنگی میں بھی گزار سکتے ہیں، مگر عزت کا دامن کبھی مت چھوڑنا۔ عاشر نے ماں کے ہاتھ چومے۔ امی، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی کروں گا حلال کروں گا۔ چند دن بعد گاؤں میں ایک ایجنٹ آیا جو بیرون ملک مزدور بھرتی کر رہا تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب اپنی قسمت آزمانا چاہتے تھے۔ ایجنٹ نے بتایا کہ روس میں صفائی اور باغبانی کے کام کے لیے مزدوروں کی ضرورت ہے۔ عاشر کے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ وہ جانتا تھا کہ روس اس کے جیسے غریب لوگوں کے لیے خوابوں کی سرزمین نہیں، مگر شاید قسمت بدلنے کی جگہ بن سکتی ہے۔ رات کو وہ اپنی ماں کے پاس بیٹھا اور بولا: امی، میں روس جانا چاہتا ہوں۔ وہاں مزدوری زیادہ ہے، آپ کا علاج بھی ہو جائے گا، ہنا کے لیے کپڑے بھی خرید لاؤں گا۔ ماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بیٹا، پردیس آسان نہیں ہوتا، وہاں نہ زبان اپنی نہ لوگ، مگر اگر تیرا ارادہ نیک ہے، اللہ تیرا نگہبان ہوگا۔ عاشر کے لیے یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر اگلے ہی ہفتے وہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے شہر گیا۔ اس نے اپنے کچھ زیورات بھیج کر ٹکٹ کے پیسے جمع کیے۔ جب روانگی کا دن آیا تو گاؤں کے سب لوگ اسے الوداع کہنے آئے۔ ہنا اس کے گلے لگ کر رونے لگی: بھائی، جلدی واپس آنا۔ عاشر نے مسکرا کر کہا: میں جلد لوٹوں گا، اور تب ہمارا گھر نیا ہوگا، اور تمہاری کتابیں بھی۔ ہوائی جہاز کے اندر بیٹھتے وقت اس کا دل عجیب سا ہو گیا۔ زندگی میں پہلی بار وہ گاؤں، ماں اور اپنی مٹی سے اتنی دور جا رہا تھا، مگر اس کے چہرے پر عزم تھا۔ وہ کھڑکی سے نیچے دیکھتا رہا۔ کھیت، درخت، چھتیں، سب پیچھے رہ گئے، جیسے ایک کہانی ختم ہو رہی ہو اور نئی شروع ہو رہی ہے۔ ماسکو پہنچ کر ٹھنڈی ہوا نے اس کا استقبال کیا۔ برف کے سفید ذرات فضا میں تیر رہے تھے، جیسے کسی نے آسمان سے کپاس برسا دی ہو۔ عاشر نے کانپتے ہاتھوں سے جیکٹ کو زور سے لپیٹا۔ زبان اجنبی، چہرے اجنبی، مگر دل میں صرف ایک دعا تھی: اللہ، بس عزت کے ساتھ روزی دینا۔ ایجنسی نے اسے ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا، جہاں مزید 3 پاکستانی اور ایک بنگالی مزدور رہتے تھے۔ سب کی کہانیاں ایک جیسی تھیں: غربت، خواب اور ماں کی دعائیں۔ دن بھر وہ شہر کے مختلف گھروں میں صفائی کرتا، کبھی برف ہٹاتا، کبھی باغ کے پتے سمیٹتا۔ ایک رات جب وہ تھکن سے چور اپنے بستر پر گرا تو کھڑکی سے برف کے ذرات اندر آ رہے تھے۔ وہ چھت کی طرف دیکھ کر سوچنے لگا: شاید زندگی واقعی کسی امتحان کا نام ہے، مگر میں ہارنے نہیں آیا۔ اگلے دن جب وہ دفتر گیا تو ایجنٹ نے بتایا: کل سے تمہیں ایک نئی جگہ بھیجا جائے گا، ایک بڑی کوٹھی میں۔ مالکن کا نام وولکوفا ہے۔ وہ سخت مگر شریف عورت ہے۔ صاف ستھرا کام کرو تو خوش رہو گے۔ عاشر نے سر ہلا دیا: جی، جو بھی کام ہو دیانت سے کروں گا۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے ماں کو ویڈیو کال کی۔ ماں نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا: بیٹا، سردی لگے گی، نماز چھوڑنا مت۔ عاشر نے مسکرا کر کہا: امی، یہاں کی سردی سخت ہے، مگر دعا کی گرمی کافی ہے۔ پھر اس نے آنکھیں بند کی اور ایک نام دماغ میں ابھرنے لگا: نیا وولکوفا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کل کا دن اس کی زندگی کا رخ بدل دے گا۔ ایک ایسا دن جب قسمت اس کے دروازے پر خود دستک دینے والی تھی۔
اگلی صبح برف کے ذرات مسلسل زمین پر گر رہے تھے۔ ماسکو کی سڑکیں سفید چادر اوڑے سو رہی تھیں۔ عاشر نے موٹے کوٹ کا بٹن بند کیا، دستانے پہنے اور ایجنسی کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے سرد لہجے میں کہا، وولکوفا مینشن 25 منٹ کا راستہ۔ عاشر نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اونچی عمارتیں، خالی سڑکیں اور ایسے چہرے جو اجنبی ہونے کے باوجود ایک ہی طرح کے دکھ چھپا رہے تھے۔ گاڑی ایک وسیع دروازے کے سامنے رکی۔ عاشر نے نظریں اٹھائیں تو سامنے ایک شاندار عمارت تھی۔ سفید سنگ مرمر کے ستون، شیشوں سے ڈھکی بالکونیاں اور برف سے بھرا باغ، اور دروازے پر سونے کے رنگ کا نشان چمک رہا تھا، این وولکووا ریزیڈنس۔ عاشر نے گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، آسانی دینا۔ دروازے کی گھنٹی دبانے سے پہلے اس نے اپنی جیکٹ درست کی، چہرہ صاف کیا اور نگاہیں نیچی رکھ کر بیل بجا دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا، آہستہ سے۔ سامنے ایک عورت کھڑی تھی، لمبے سنہری بال، نیلی آنکھیں، دودھ جیسی رنگت اور ہاتھ میں چینی کا کپ۔ اس نے گرم چائے کا گھونٹ لیا اور نرمی سے پوچھا، آر یو عاشر؟ عاشر چونک گیا۔ اس کے لیے انگریزی میں بات کرنا آسان نہ تھا، مگر اس نے آہستہ سے کہا، یس میڈم، آئی ایم ہیئر فرام دا ایجنسی۔ عورت مسکرائی، ڈونٹ کال می میڈم، جسٹ نیا۔ عاشر نے نظریں جھکا لیں، جی نیا صاحبہ۔ نیا نے دروازہ کھولتے ہوئے، کم ان، اٹس فریزنگ آؤٹ سائڈ، کہا۔ اندر داخل ہوتے ہی عاشر کو لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ لکڑی کے فرش پر قالین بچھے ہوئے تھے، دیواروں پر تصویریں، شیشے کے فانوس میں مدھم روشنی، کمرے میں جاسمین کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ نیا کے قدموں کی چاپ نرم تھی، مگر انداز میں ایک وقار چھپا ہوا تھا۔ یہاں کام زیادہ نہیں، نیا نے روسی لہجے میں انگریزی بولتے ہوئے کہا۔ تمہیں باغ کی صفائی، شیشے صاف کرنے اور گرین ہاؤس میں پودوں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ کھانے کا وقت مقرر ہے، تاخیر برداشت نہیں۔ عاشر نے سر جھکایا، جی بہتر، میں پوری کوشش کروں گا۔ نیا نے ایک لمحے کو اسے غور سے دیکھا۔ عام مزدوروں کی طرح نہیں لگتا تھا۔ چہرے پر تھکن ضرور تھی، مگر آنکھوں میں وقار اور عزم۔ اس نے ہلکی سی مسکراہٹ دی اور کہا، ورک ہارڈ بٹ ڈونٹ فارگیٹ دا ایٹ، موسٹ ورکرز ہیئر اسکپ لنچ۔ عاشر نے ہچکچاتے ہوئے جواب دیا، میں اپنا کھانا لایا ہوں نیا صاحبہ۔ نیا نے نرمی سے کہا، نیکسٹ ٹائم ایٹ ہیئر ان دس ہاؤس، نو ون ایٹس الون۔ یہ جملہ عاشر کے دل میں اتر گیا۔ اس نے صرف سر ہلایا۔ دن گزرتا گیا۔ عاشر نے صحن سے برف ہٹائی، پردوں پر جمی برف صاف کی اور اندر کے کمرے دھو کر چمکا دیے۔ وہ خاموشی سے کام کرتا رہا، نہ ایک شکایت، نہ ایک سوال۔ نیا بار بار کھڑکی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی محنت میں ایک عجیب سکون تھا، جیسے ہر حرکت عبادت بن گئی ہو۔ دوپہر کے وقت نیا نیچے آئی، میز پر سوپ رکھا تھا۔ اس نے عاشر کو آواز دی، عاشر، ہیو یو ایٹن؟ عاشر نے صفائی کے کپڑے ہاتھ سے جھاڑتے ہوئے کہا، نہیں، ابھی کام باقی ہے، بعد میں کھا لوں گا۔ نیا نے سخت لہجے میں کہا، نو سٹ، آئی سیڈ ایوری ون ایٹس آن ٹائم۔ عاشر الجھ گیا، مگر نیا نے کرسی کی طرف اشارہ کیا، دیٹس این آرڈر۔ عاشر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ سامنے بھاپ اڑاتا سوپ رکھا تھا۔ وہ چمچ ہاتھ میں لیتے ہوئے جھجکا، مگر نیا نے کہا، ایٹ یو ول گیٹ سک اف یو ورک ہنگری۔ عاشر نے سر جھکایا اور آہستہ آہستہ کھانے لگا۔ نیا نے چپ چاپ اسے دیکھا۔ برف کے باہر گرنے کی آواز، سوپ کی بھاپ اور دو اجنبی دلوں کے درمیان ایک انجانا سا سکوت۔ تم کہاں سے ہو؟ نیا نے اچانک پوچھا۔ پاکستان سے، عاشر نے مختصراً جواب دیا۔ نیا کے چہرے پر تجسس ابھرا۔ پاکستان؟ گرم ملک ہے نا؟ وہاں برف نہیں گرتی؟ عاشر ہنس پڑا۔ نہیں نیا صاحبہ، وہاں دھوپ زیادہ ہوتی ہے، مگر دلوں میں ٹھنڈک ایمان کی ہوتی ہے۔ نیا چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، ایمان خوبصورت لفظ ہے۔ عاشر نے جواب نہ دیا، مگر اس کی خاموشی میں ایک یقین تھا۔ شام ہونے لگی، برف کے ذرات ہوا میں رقص کر رہے تھے۔ عاشر نے صفائی مکمل کی اور جانے لگا۔ دروازے پر رکتے ہوئے نیا نے کہا، تھینک یو فار یور ورک ٹوڈے۔
This house feels alive again. आशिर ने नजरें झुकाकर कहा, ये सब अल्लाह का करम है। निया ने एक लम्हे के लिए उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में अजीब सा नूर था, जैसे किसी ने सदाकत की मशल जला रखी हो। जब आशिर बाहर निकला तो आसमान से नरम बर्फ बरस रही थी। उसके कदमों के नीचे ज़मीन चिरचरा रही थी, मगर दिल गर्म था। उसे महसूस हुआ कि आज जो मुलाजमत मिली है वो आम नहीं। इस दरवाजे के अंदर कोई ऐसी कहानी छुपी है जो शायद उसकी ज़िंदगी बदल देगी। उस रात आशिर ने अपने बिस्तर पर लेटे लेटे निया का चेहरा याद किया, संजीदा मगर नरम, मगरूर मगर मेहरबान। क्या किस्मत वाकई इंसानों को आजमाती है? उसने आहिस्ता से कहा, या बस अल्लाह चाहता है कि कुछ मुलाकातें तकदीर लिखे, चाहत नहीं। नींद आहिस्ता आहिस्ता उसकी आंखों पर छा गई। बाहर बर्फ गिरती रही और तकदीर के अगले सफ़े पर आशिर और निया की कहानी लिखी जाने लगी। मास्को की सर्दी जैसे जैसे बढ़ती गई, आशिर की मेहनत भी वैसी ही सख्त होती गई। सुबह वो फजर की नमाज पढ़ता, एजेंसी के क्वार्टर से निकलता और बर्फ से ढकी गलियों में पैदल चलकर निया के घर पहुंचता। वो हमेशा वक्त से पहले पहुंच जाता था। निया अक्सर ऊपर की खिड़की से देखती कि बर्फ के बीच एक दुबला पतला पाकिस्तानी मजदूर अपने दस्तानों से रास्ता साफ कर रहा है ताकि वो बगैर फिसले बाहर जा सके। एक सुबह निया ने खिड़की से नीचे झांका तो आशिर आंगन में झाड़ू लगा रहा था। बर्फ के ज़र्रात उसके बालों पर पड़ते जा रहे थे, मगर वो बगैर रुके काम करता रहा। निया ने अपने दिल में एक नरमी महसूस की, जैसे किसी अजनबी के खलूस ने उसकी वीरान जिंदगी में रोशनी भर दी हो। उसने नौकरानी से कहा, जब आशिर अंदर आए तो उसे गर्म चाय देना और कहना कि ये मेरी तरफ से है। चंद मिनट बाद जब आशिर ने कप पकड़ा तो वो हैरान रह गया, ये मेरे लिए है? नौकरानी मुस्कुरा दी। मालिकन ने कहा है तुम्हें थोड़ी गर्मी की ज़रूरत है। आशिर ने कप को दोनों हाथों से थामा, अल्लाह उसे खुश रखे। दिन गुजरने लगे। आशिर ने नैया के घर के बाग में नई जान डाल दी। बर्फ के बावजूद वो रोज़ पौधों को पानी देता, मुरझाए फूलों को तराशता और सहन के कोने में लकड़ी के तख्ते से छोटा सा बेंच बना लिया ताकि निया वहां आकर बैठ सके। जब निया ने पहली बार वो बेंच देखा तो वो चौंक गई। ये तुमने बनाया? आशिर ने नज़रें झुकाईं। जी, आपको कभी धूप में बैठना हो तो ये जगह गर्म रहती है। निया के लबों पर पहली बार एक सच्ची मुस्कुराहट आई। तुम बाकी मजदूरों से अलग हो आशिर। तुम सिर्फ काम नहीं करते, दिल से करते हो। आशिर ने सादगी से कहा, जब नीयत साफ हो तो हाथ खुद बेहतर काम करते हैं। वक्त के साथ निया ने महसूस किया कि आशिर के साथ बात करना आसान है। वो कभी हद से आगे नहीं बढ़ता, मगर हर लफ्ज़ में एहतराम झलकता है। एक दिन निया ने उसे अपने दफ्तर में बुलाया ताकि घर के नए कामों के बारे में बात कर सके। मेज़ के सामने वो झिझकते हुए खड़ा रहा। बैठो आशिर। मैं यहाँ ठीक हूँ निया साहिबा। मैंने कहा बैठो। यहाँ कोई मालिक और मुलाजिम नहीं, सिर्फ दो इंसान हैं जो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। आशिर हिचकिचाया मगर फिर बैठ गया। निया ने उसे गौर से देखा। तुम कहाँ से हो? पाकिस्तान, फैसलाबाद के करीब एक गांव से। वहाँ की ज़िंदगी कैसी है? आशिर की आंखों में चमक आ गई, सादा मगर प्यारी। अजान की आवाज़ से दिन शुरू होता है, माँ की दुआ से ख़त्म। गुर्बत है मगर दिल सुकून में है। निया ने आहिस्ता से कहा, ये सुकून यहाँ नहीं मिलता। आशिर ने सर झुकाया। सुकून खरीदने से नहीं मिलता निया साहिबा, दुआ मांगने से मिलता है। निया कुछ लम्हों तक खामोश रही, फिर बोली, तुम मज़हब की बात बहुत करते हो, मगर तुम्हारे चेहरे पर गरूर नहीं। मैंने अक्सर मज़हब के नाम पर लोगों को झूठ बोलते देखा है। तुम मुख्तलिफ हो। आशिर ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, मैं आलिम नहीं, मगर इतना जानता हूँ कि अल्लाह के नज़दीक सब इंसान बराबर हैं। हम बस अपने अमल से फ़र्क डाल सकते हैं। ये बात निया के दिल में घर कर गई। उस रात वो देर तक नहीं सो सकी। बर्फ़ की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और उसके जहन में आशिर की बातें गूंज रही थीं। अल्लाह के नज़दीक सब बराबर हैं। उसने आईने में अपने चेहरे को देखा। बरसों बाद उसे लगा कि शायद उसके अंदर भी कोई खाली जगह है जो किसी सच्चाई की तलाश में है। अगले दिन उसने आशिर से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम कल से घर के अंदर के पौधों का भी ख्याल रखो
اور کبھی کبھار میرے ساتھ چائے بھی پی لیا کرو۔ اکیلے کام کرتے کرتے تم تھک جاتے ہوگے۔ عاشر نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا، میں عادتاً اکیلا رہتا ہوں، مگر آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ شام کو جب وہ دونوں گرین ہاؤس میں کھڑے تھے، نیا نے ایک پودے کی طرف اشارہ کیا، یہ دیکھو، یہ ہمیشہ سردی میں مر جاتا ہے۔ عاشر نے پودے کی جڑوں پر ہاتھ رکھا، یہ مرا نہیں، صرف سوکھ گیا ہے۔ اگر دیکھ بھال ہو تو پھر سے پھولے گا، پھلے گا۔ نیا مسکرا دی، بالکل تمہاری طرح عاشر، تمہیں بھی سردی نے نہیں توڑا بلکہ مضبوط کیا ہے۔ عاشر نے نظریں جھکا لیں، انسان کو مشکلات نہیں توڑتی، ایمان کی کمی توڑتی ہے۔ اس دن کے بعد نیا اکثر خود کو عاشر کے ارد گرد پاتی، کبھی چائے کی بات کرتی، کبھی گاؤں کے قصے، کبھی خاموشی، اور انہی لمحوں میں ایک عجیب سا تعلق پروان چڑھنے لگا، ایک ایسا رشتہ جس کا نام دونوں نہیں جانتے تھے مگر دل پہچاننے لگا تھا۔ جب عاشر واپس جانے لگا تو نیا نے اسے روکتے ہوئے کہا، کل برف زیادہ ہوگی، کام مت کرنا، آرام کرنا۔ عاشر نے مسکرا کر کہا، محنت میں ہی آرام ہے نیا صاحبہ۔ نیا نے دل میں سوچا، یہ آدمی میرے گھر نہیں، شاید میری زندگی صاف کر رہا ہے۔ اور یوں ایک غریب پاکستانی مزدور اور ایک روسی بیوہ کے درمیان خاموش قربت کی بنیاد رکھ دی گئی، ایسی قربت جو کسی موسم کی محتاج نہیں تھی۔ دن گزرنے لگے، سردی کی شدت بڑھ گئی تھی، مگر نیا کے گھر کے اندر جیسے کسی نرم گرمی نے جگہ بنا لی ہو۔ نیا کے لیے عاشر اب محض ایک ملازم نہیں رہا تھا، وہ اس کے روز کے معمول کا ایک لازمی حصہ بن چکا تھا۔ صبح کے وقت جب عاشر برف ہٹانے کے لیے دروازے پر پہنچتا تو نیا کھڑکی کے پردے ہلکا سا سرکا کر چپکے سے اسے دیکھتی۔ برف کے سفید میدان میں وہ سادہ سا پاکستانی مزدور سرد ہوا میں جمے ہوئے ہاتھوں سے صفائی کرتا۔ یہ منظر نیا کے لیے اب اجنبی نہیں رہا تھا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ آخری بار کسی کی محنت نے اس کے دل کو کب چھوا تھا۔ اس کے ارد گرد ہمیشہ ایسے لوگ رہے جو دولت اور مفاد کے قریب تھے، خلوص کے نہیں۔ مگر عاشر مختلف تھا، خاموش، سچا اور عجیب طرح سے پرسکون۔ وہ بات کم کرتا مگر ہر جملے میں نرمی اور یقین ہوتا۔ نیا خود کو حیران پاتی کہ وہ ایک عام مزدور کے الفاظ پر سوچنے لگ گئی ہے۔ ایک دن برف باری بہت تیز تھی، ایجنسی کے تمام مزدوروں کو چھٹی دے دی گئی تھی، مگر عاشر پھر بھی آیا۔ نیا نے دروازہ کھولا تو حیران رہ گئی۔ عاشر، تم آئے کیوں؟ میں نے تو بتایا تھا کہ آج چھٹی ہے۔ عاشر نے مسکرا کر کہا، چھٹی آپ کے لیے ہوگی مگر پودوں کے لیے نہیں۔ اگر برف ان پر جم گئی تو وہ مر جائیں گے۔ نیا کے چہرے پر ایک نرمی ابھری، تم عجیب انسان ہو، اپنے آرام کا خیال نہیں کرتے۔ جو چیز اللہ کے سپرد کی جائے اس کا خیال انسان کو خود رکھنا چاہیے۔ نیا خاموش ہو گئی، وہ اس کی باتوں میں چھپے ایمان اور وفاداری کو محسوس کر سکتی تھی۔ عاشر جب باغ میں کام کر رہا تھا تو نیا نے چپکے سے ایک کمبل لیا اور اس کے کندھوں پر رکھ دیا۔ عاشر چونکا، یہ کیا کر رہی ہیں نیا صاحبہ؟ تم جم جاؤ گے۔ میں ٹھیک ہوں، واقعی، نیا نے نرمی سے کہا۔ میں جانتی ہوں تم مضبوط ہو، مگر انسان بھی کبھی کبھی دیکھ بھال چاہتا ہے۔ عاشر خاموش ہو گیا، اس کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، یہ عورت جو کبھی فاصلہ رکھتی تھی اب خود خیال رکھنے لگی تھی۔ دن گزرتے گئے، نیا کو محسوس ہوا کہ عاشر کے بغیر اس کا گھر ویران لگتا ہے۔ صبح چائے کا کپ ہاتھ میں لیے وہ اکثر سوچتی کہ شاید وہ خود بدل رہی ہے۔ اس کے دل میں اب کوئی خالی پن نہیں رہا تھا، ایک نرم سا سکون تھا جو صرف عاشر کی موجودگی سے آتا۔ ایک شام جب ہوا میں برف کے ذرات گھوم رہے تھے، نیا گرین ہاؤس میں کھڑی پودوں کو دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلا اور عاشر اندر آیا، اس کے جوتوں سے برف جھڑ رہی تھی۔ آپ نے بلایا؟ نیا نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، نہیں، بس لگا تم آ جاؤ گے۔ عاشر نے سر جھکایا، میں اکثر وہی کرتا ہوں جو دل کہے۔ اور دل کیا کہتا ہے عاشر؟ کہ نیت صاف ہو تو راستے خود بن جاتے ہیں۔ نیا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو دعاؤں میں ملتی ہے، دنیاوی کامیابیوں میں نہیں۔ وہ بولی، عاشر، تمہاری زندگی میں کبھی کسی نے تمہیں محبت دی؟ عاشر نے لمحہ بھر سوچا، محبت؟ ہاں، میری ماں۔ اس نے سکھایا کہ سچی محبت دعاؤں سے ہوتی ہے، الفاظ سے نہیں۔ نیا کی آنکھیں نم ہو گئیں،
کاش میرے والدین نے بھی ایسا سکھایا ہوتا۔ مجھے تو بس سونا، محلات اور نام ملے، سکون نہیں۔ عاشر نے دھیرے سے کہا، سکون ہمیشہ سادہ زندگی میں ہوتا ہے نیا صاحبہ، وہاں جہاں انسان خود کو پہچانتا ہے۔ چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، باہر برف پڑ رہی تھی مگر اندر فضا گرم تھی۔ نیا کے دل میں ایک غیر معمولی احساس نے جنم لیا۔ اس نے پہلی بار کسی کی باتوں سے اپنا دل ہلتا محسوس کیا۔ عاشر کے چہرے پر سادگی اور ایمان کا جو امتزاج تھا وہ کسی دولت سے نہیں خریدا جا سکتا تھا۔ اس رات نیا نے اپنا پرانا فوٹو البم کھولا، اس میں اس کے مرحوم شوہر کی تصویریں تھیں۔ وہ تصویریں دیکھ کر اس نے آہستہ سے کہا، میں نے سمجھا تھا محبت مر چکی ہے، مگر شاید وہ صرف سو گئی تھی۔ اس کی نظریں ایک بار پھر عاشر کی سادہ باتوں پر جا ٹکیں۔ اگلے دن جب عاشر گیا تو نیا نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، تم جب جاتے ہو تو یہ گھر خاموش ہو جاتا ہے۔ عاشر نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، خاموشی کبھی بری نہیں ہوتی نیا صاحبہ، اس میں سوچنے کے لیے جگہ ملتی ہے۔ نیا نے دھیرے سے مسکرا کر کہا، شاید اب میں سوچنا سیکھ رہی ہوں۔ جب عاشر چلا گیا، نیا نے کھڑکی سے اس کے قدموں کے نشان دیکھے، سیدھے، مضبوط اور یقین سے بھرے۔ اس کے دل میں پہلی بار ایک جملہ گونجا، یہ شخص صرف میری زندگی میں نہیں آیا، یہ شاید میری روح کو جگانے آیا ہے۔ اسی رات نیا نے پہلی بار سجدے کی مانند ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے دعا کی، اگر یہ احساس غلط نہیں تو مجھے سچ کی راہ دکھا، اے خالق کائنات۔ برفانی دنوں نے ماسکو کو مکمل طور پر سفید چادر میں لپیٹ دیا تھا۔ ہر طرف خاموشی تھی مگر نیا کے دل میں ایک شور اٹھنے لگا تھا، احساسات کا، الجھنوں کا اور اس خاموش محبت کا جو اب چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ عاشر اب اس کے گھر کا معمول بن چکا تھا، مگر نیا کے لیے وہ صرف معمول نہیں رہا، وہ اس کے دن کی روشنی، اس کی رات کی سکون بننے لگا تھا۔ عاشر ہمیشہ کی طرح وقت پر آیا۔ برف ہٹاتے ہوئے اس نے صحن میں جلتی ہوئی روشنیوں کو دیکھا۔ آج گھر کچھ مختلف لگ رہا تھا۔ اندر داخل ہوا تو نیا کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے ہلکا سا سفید لباس پہنا ہوا تھا، بال کھلے ہوئے، چہرے پر وہی خاموش وقار مگر آنکھوں میں ایک نمی۔ عاشر، آج تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ عاشر نے سر جھکایا، جی حکم کریں نیا صاحبہ۔ آج کوئی حکم نہیں، صرف دل کی بات ہے۔ وہ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے شیشے کے باغ کی طرف گئی۔ عاشر خاموشی سے پیچھے چل دیا۔ برف کے ذرات چھت سے گر رہے تھے اور اندر پھولوں کے بیچ روشنی کی نرم چھلک تھی۔ نیا نے گہرے سانس کے ساتھ کہا، عاشر، تمہیں پتہ ہے جب تم پہلی بار اس گھر آئے تھے تو میں نے سوچا تم بھی باقی مزدوروں جیسے ہوگے، خاموش، محتاج یا شاید خود غرض، مگر تم نے مجھے غلط ثابت کیا۔ تم نے اس گھر کو زندگی دی مگر اس سے زیادہ تم نے میرے اندر کے مرے ہوئے جذبات کو زندہ کیا۔ عاشر کی نگاہ نیچی تھی، میں نے تو صرف اپنا فرض ادا کیا نیا صاحبہ۔ نہیں عاشر، یہ صرف فرض نہیں تھا، تمہاری باتوں میں ایک سکون ہے، تمہارے ایمان نے میرے دل کو ہلا دیا ہے۔ میں نے دولت دیکھی ہے، طاقت دیکھی ہے، مگر ایسی سچائی کبھی نہیں دیکھی۔ وہ تھوڑا رکی، پھر آہستہ سے بولی، میں تمہیں چاہنے لگی ہوں عاشر۔ یہ جملہ جیسے برف کی دیوار میں بجلی بن کر گرا۔ عاشر کے قدم جم گئے۔ اس نے نگاہ اٹھائی، نیا کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی مگر لہجہ مضبوط تھا، میں مذاق نہیں کر رہی، میں نے برسوں بعد خود کو زندہ محسوس کیا ہے، اور وہ تمہاری وجہ سے۔ عاشر کے لب ہلے مگر الفاظ نکلے نہیں۔ کچھ لمحوں بعد وہ بولا، نیا صاحبہ، آپ میرے لیے بہت محترم ہیں مگر یہ ممکن نہیں۔ نیا نے تڑپ کر پوچھا، کیوں؟ کیا میں خوبصورت نہیں؟ کیا میں عمر میں بڑی ہوں؟ عاشر نے نرم لہجے میں کہا، خوبصورتی تو دل میں ہوتی ہے اور آپ کے دل میں نرمی ہے، مگر میں ایک مزدور ہوں۔ میرا ایمان، میری سادگی، میرے خواب، وہ سب آپ کی دنیا سے مختلف ہیں۔ نیا آگے بڑھی، میں فرق مٹانا چاہتی ہوں۔ تمہارے ایمان نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میرے شوہر بنو، تمہاری عزت کے لیے، تمہاری سچائی کے لیے، اور تمہیں یقین دلانے کے لیے کہ یہ کوئی کھیل نہیں۔ میں تمہیں 10 ارب روپے دینے کو تیار ہوں۔ عاشر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ پیچھے ہٹا جیسے کسی نے آگ دکھا دی ہو۔
निया साहिबा, मोहब्बत की कीमत नहीं होती। मैंने दौलत के लिए कभी काम नहीं किया। अगर मैंने आपके दिल में इज्जत कमाई है तो वो अल्लाह का करम है, पैसों का नहीं। निया के आंसू बहने लगे। तो तुम इनकार कर रहे हो? आशिर ने खामोशी से कहा, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हमारा ताल्लुक पाक रहे। अगर मैं हाँ कह दूँ तो दुनिया कहेगी कि एक पाकिस्तानी मजदूर ने एक अमीर रूसी औरत का दिल दौलत के लिए जीता। मैं ऐसा इंसान नहीं बन सकता। निया ने अपने आंसू पोंछे। मैं दुनिया की परवाह नहीं करती आशिर, मैं सिर्फ तुम्हारी परवाह करती हूँ। आशिर ने धीरे से कहा, और मैं तुम्हारी इज्जत की परवाह करता हूँ। अगर मैं रुका तो तुम्हें बदनामी मिलेगी। चंद लम्हों की खामोशी छा गई। बाहर बर्फ के जर्रात गिर रहे थे। निया ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, कभी कभी दिल के फैसले अकल से बड़े होते हैं आशिर। आशिर ने सर झुकाकर कहा, और कभी ईमान दिल से भी ऊंचा होता है निया साहिबा। निया ने आंखें बंद कर ली। आंसू गालों पर बह निकले। अगर तुम जा रहे हो तो कम से कम ये बताओ, क्या तुमने मुझे कभी महसूस किया? आशिर ने आहिस्ता से कहा, हाँ निया साहिबा, मगर मेरा दिल किसी आजमाइश में पड़ जाए इससे पहले मैं खुद को रोक लेता हूँ। मैं दुआ करूँगा कि आप खुश रहें, लेकिन मेरे बगैर। वो पीछे हटा और आहिस्ता आहिस्ता दरवाजे की तरफ चलने लगा। निया के लब कांपे मगर आवाज़ ना निकली। बस इतना कहा, आशिर, खुदा हाफिज। आशिर रुका, मुड़कर देखा और धीरे से बोला, अल्लाह हाफिज। दरवाज़ा बंद हुआ और शीशे के बाग में सिर्फ बर्फ के गिरने की आवाज़ बाकी रह गई। निया ज़मीन पर बैठ गई, आंखों में खालीपन और दिल में एक दर्द जो लफ्ज़ों में बयान नहीं हो सकता था। उस रात पहली बार निया ने दौलत, शोहरत और तन्हाई को एक साथ महसूस किया और समझा कि शायद मोहब्बत का सबसे बड़ा इम्तिहान वही होता है जब दिल मान जाए मगर ईमान इजाज़त ना दे। अगली सुबह मास्को की बर्फ़ पहले से ज़्यादा गहरी हो चुकी थी, मगर आशिर के दिल में जो सर्दी उतरी थी वो बाहर की बर्फ़ से कहीं ज़्यादा शदीद थी। उसने रात भर जागकर गुजारी। निया के अल्फाज, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ आशिर, बार बार उसके कानों में गूंजते रहे। हर जुमले के साथ ज़मीर की आवाज़ भी उभरती रही। ये रिश्ता पाकीज़ा नहीं रह पाएगा अगर तुम रुके। तुलुए फजर पर उसने वज़ू किया, सजदे में सर रखा और आंसुओं में दुआ की, ए अल्लाह, मुझे वो ताकत दे कि मैं अपने और इस औरत के लिए दुरुस्त फैसला कर सकूं। दिल नरम है मगर नीयत मजबूत रख। उस दिन जब वो निया के घर पहुंचा तो माहौल बदल चुका था। जहां पहले खुशबू, चाय और गर्मी महसूस होती थी, वहां अब खामोशी थी। निया ने दरवाज़ा खुद नहीं खोला। मुलाजिम ने बताया कि वो अपनी स्टडी में है। आशिर ने अंदर जाने से पहले खुद को संभाला और दिल में फैसला कर लिया कि आज उसे ये बाब बंद करना ही होगा। जब वो स्टडी में दाखिल हुआ, निया मेज़ के सामने बैठी थी। बाल खुले हुए थे, चेहरा जर्द लग रहा था। उसके सामने कॉफ़ी का कप रखा था मगर वो छुआ भी नहीं गया। निया ने नज़र उठाकर आशिर को देखा। मुस्कुराहट ज़बरदस्ती की थी, आवाज़ में थकन। आशिर, तुम आए? मैं सोच रही थी शायद तुम नहीं आओगे। आशिर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा, मैं कभी बगैर इजाज़त गए नहीं निया साहिबा, मगर आज इजाज़त लेने आया हूँ, हमेशा के लिए। निया के हाथ कपकपाने लगे। हमेशा के लिए? क्या तुम वाकई जाना चाहते हो? आशिर ने गहरी सांस ली। जी, मैंने सोच लिया है, मैं अपनी माँ के पास वापस जा रहा हूँ। वो अकेली है और अब मुझे इस घर में ज़्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं लगता। निया ने खिड़की के पार बर्फ़ को देखना शुरू कर दिया। क्या ये फ़ैसला मेरे कल वाले एतराफ़ की वजह से है? आशिर ने खामोशी से कहा, मैं किसी के जज्बात का बोझ नहीं बनना चाहता। आपका दिल बहुत नाजुक है और मेरा ईमान इजाज़त नहीं देता कि मैं किसी की कमज़ोरी बनूं। निया ने हल्की सी हंसने की कोशिश की मगर आवाज़ टूट गई। कमज़ोरी? तुम्हें लगता है मेरी मोहब्बत कमज़ोरी है? आशिर ने नरमी से कहा, नहीं निया साहिबा, मोहब्बत तो सबसे बड़ी ताकत है, मगर जब वो किसी आजमाइश में डाल दे तो इससे बचना ईमान का हिस्सा है। निया की आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें इज्जत दी, मोहब्बत दी, हत्ता कि अपनी दौलत भी कुर्बान करने को तैयार हुई, मगर तुम फिर भी जा रहे हो। आशिर की आंखों में भी नमी आ गई।
دولت نہیں دعا چاہیے، محبت نہیں رضا چاہیے، اور یہ سب صرف خلوص سے ملتا ہے، دنیاوی رشتوں سے نہیں۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ باہر برف گرتی جا رہی تھی۔ نیا نے آہستہ سے کہا، کیا تم کبھی واپس آؤ گے؟ عاشر نے نظریں جھکا لیں، شاید نہیں، مگر آپ کے لیے دعا ضرور بھیجتا رہوں گا، اور تمہارے دل میں میرے لیے۔ عاشر رکا، پھر دھیرے سے بولا، احترام ہے، محبت نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اگر کہہ دوں تو خود سے جھوٹ بولوں گا۔ نیا نے ایک گہرا سانس لیا، اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کیے اور آہستہ سے بولی، اگر تم جا رہے ہو تو جاؤ، مگر اتنا وعدہ کرو کہ میری یاد کو برا مت کہنا۔ عاشر نے سر جھکا کر کہا، میں وعدہ کرتا ہوں، آپ کی یاد دعا کی طرح ہوگی، بوجھ نہیں۔ وہ پل نیا کے لیے قیامت تھا۔ عاشر نے جھک کر ادب سے سلام کیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ فرش پر گونج رہی تھی۔ نیا نے دل تھام لیا، جیسے ہر قدم اس کے دل کے قریب سے گزر رہا ہو۔ جب عاشر دروازے تک پہنچا، نیا نے کمزور آواز میں کہا، عاشر، اگر کبھی تمہیں لگے کہ دنیا ظالم ہے تو یاد رکھنا، ایک عورت روس میں تمہارے لیے ہمیشہ دعا کرے گی۔ عاشر نے رکے بغیر کہا، اور ایک آدمی پاکستان میں آپ کی خیر مانگے گا۔ دروازہ بند ہوا۔ باہر برف اب پہلے سے زیادہ تیز ہو چکی تھی۔ نیا کھڑکی تک گئی اور شیشے کے پار اس کے جاتے قدموں کے نشان دیکھنے لگی۔ آہستہ آہستہ برف میں گم ہوتے ہوئے اس کے دل سے ایک چیخ اٹھی، مگر لبوں سے کوئی آواز نہ نکلی۔ رات تک وہ شیشے کے باغ میں بیٹھی رہی۔ چائے کا کپ سرد ہو چکا تھا، مگر اس کی نظریں اب بھی اسی دروازے پر جمی تھیں جہاں سے عاشر گیا تھا۔ میں نے سمجھا تھا کہ میں محبت خرید سکتی ہوں، مگر نہیں، محبت ایمان سے پیدا ہوتی ہے، پیسے سے نہیں۔ اسی رات اس نے اپنی ڈائری کھولی اور پہلی بار لکھا، میں نے ایک مزدور کھویا نہیں، میں نے ایک انسان سے سچائی پانا سیکھا ہے۔ شاید یہی اصل محبت ہے، جس میں جدائی بھی عبادت بن جاتی ہے۔ برف تھم چکی تھی، مگر نیا کی آنکھوں میں جو نمی تھی وہ اب قسمت کا حصہ بن چکی تھی۔ اس لمحے اس نے خود سے وعدہ کیا کہ اگر قسمت نے کبھی اسے دوبارہ عاشر سے ملوایا تو وہ اس کے ایمان کی روشنی کو پہچان لے گی اور شاید اسی راستے پر چل پڑے گی۔ ہوائی جہاز ماسکو کی برفیلی فضاؤں سے نکل کر پاکستانی حدود میں داخل ہوا تو عاشر نے کھڑکی سے نیچے دیکھا۔ نیچے مٹی کے کھیت، کھجور کے درخت اور چھوٹی چھوٹی بستیوں کی جھلکیاں تھیں۔ وہ لمحہ اس کے لیے سکون اور دکھ کا عجیب امتزاج تھا۔ 2 سال بعد وہ اپنے وطن لوٹ رہا تھا، مگر دل کا ایک ٹکڑا روس کی برف میں رہ گیا تھا۔ نیا کا چہرہ، اس کی آنکھوں کی خاموش دعا، اس کا آخری جملہ، ایک عورت روس میں تمہارے لیے دعا کرے گی، ہر سانس کے ساتھ دوہرا سا لگ رہا تھا۔ جہاز اترا تو ہوا میں مٹی کی وہ مانوس خوشبو تھی جس میں اس کی زندگی کے سب رنگ چھپے ہوئے تھے۔ ایئرپورٹ سے باہر قدم رکھتے ہی دھوپ نے اس کے چہرے کو چھوا، جیسے ماں کا ہاتھ کا لمس ہو۔ وہ لمحہ آنکھوں میں نمی لے آیا۔ رکشے میں بیٹھ کر وہ اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوا۔ راستے کے دونوں طرف سرسوں کے کھیت لہرا رہے تھے، بچے اسکول جا رہے تھے اور عورتیں گھڑوں میں پانی بھر کر لے جا رہی تھیں۔ یہ سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر عاشر بدل چکا تھا۔ جب وہ اپنے گھر کے سامنے رکا تو دروازہ آہستہ سے کھلا۔ ماں باہر آئی، کمزور قدموں سے، مگر چہرے پر روشنی۔ اس نے عاشر کو دیکھا اور بنا کچھ کہے اس کے سینے سے لگ گئی۔ آنسو بہہ نکلے۔ بیٹا، تو واپس آ گیا؟ عاشر نے ماں کے ہاتھوں کو پکڑا اور اس کے ماتھے کو چوما۔ امی، اللہ نے رحم کیا، آپ کی دعاؤں نے بچا لیا۔ گھر کے اندر وہی پرانی چارپائیاں، دیوار پر ٹنگا ہوا پرانا گھڑا اور حنا کی کتابیں بکھری ہوئی، مگر اس سب میں اب ایک نیا سکون تھا۔ ماں نے اس کے لیے کھانا بنایا، دال، روٹی اور گھر کا دہی۔ عاشر نے برسوں بعد ماں کے ہاتھ کا لقمہ کھایا، مگر دل کے کسی کونے میں ایک خلا تھا جسے وہ چھپا نہیں پا رہا تھا۔ رات کو جب سب سو گئے، عاشر صحن میں بیٹھا آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ ستارے چمک رہے تھے۔ وہ بولا، یا اللہ، میں نے سب کچھ تیرے حکم پر چھوڑ دیا، لیکن یہ دل نیا کی یاد سے خالی کیوں نہیں ہوتا؟ ہلکی ہوا چلی، جیسے کوئی جواب دینے آئی ہو، مگر جواب خاموشی میں ہی چھپا تھا۔ عاشر نے اپنی آنکھیں بند کیں اور دل ہی دل میں نیا کے لیے دعا مانگی۔
خدا جہاں بھی ہو اسے سلامت رکھ، اسے ایمان کا راستہ دکھا۔ دن گزرتے گئے، عاشر نے دوبارہ اپنی پرانی زندگی شروع کی۔ وہ صبح کھیتوں میں جاتا، شام کو حنا کو پڑھاتا، گاؤں والے اسے رشک سے دیکھتے۔ وہ لڑکا جو بیرون ملک کام کر کے لوٹا تھا، مگر غرور اس کے قریب بھی نہیں آیا تھا۔ وہ اب پہلے سے زیادہ خاموش، زیادہ مطمئن تھا۔ ایک دن ماں نے پوچھا، بیٹا تو اداس کیوں رہتا ہے؟ کیا وہاں کوئی بات دل میں رہ گئی ہے؟ عاشر نے دھیرے سے کہا، امی، کبھی کبھی کچھ رشتے صرف دعا بن کر رہ جاتے ہیں، ان کا ذکر زبان پر نہیں دل میں ہوتا ہے۔ ماں نے مسکرا کر کہا، پھر دعا مانگتے رہو بیٹا، دعا دل کو زندہ رکھتی ہے۔ عاشر کے دن اب عبادت اور محنت کے درمیان گزرتے تھے، مگر ہر رات جب وہ کھیت کے کنارے بیٹھ کر آسمان دیکھتا تو اس کی نظروں کے سامنے وہی تصویر ابھرتی، نیا برف میں کھڑی، اس کے کندھے پر کمبل ڈالتی، کہتی ہوئی، میں جانتی ہوں تم مضبوط ہو، مگر انسان کو کبھی کبھی دیکھ بھال چاہیے۔ کبھی کبھی وہ سوچتا کہ اگر اس نے اس دن ہاں کہہ دی ہوتی تو شاید زندگی آسان ہو جاتی، مگر پھر فوراً دل سے آواز آئی، محبت اگر ایمان کو کمزور کر دے تو وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ اسی احساس نے اسے قائم رکھا۔ ایک دن وہ گاؤں کی مسجد میں بیٹھا قرآن پڑھ رہا تھا۔ امام صاحب نے مسکرا کر پوچھا، بیٹا تو روس میں کیا سیکھ کر آیا ہے؟ عاشر نے کہا، یہ کہ ایمان صرف نماز میں نہیں، عمل میں بھی ہوتا ہے۔ وہاں ایک عورت تھی جس نے مجھے سمجھایا کہ سچائی کے بغیر زندگی اندھی ہوتی ہے، اور شاید میری دعا یہی ہے کہ وہ سچائی کبھی نہ کھوئے۔ امام صاحب نے کہا، دعا کبھی رائے گاہ نہیں جاتی عاشر، اگر تمہارا دل خالص ہے تو اللہ اس عورت کے دل میں بھی روشنی ڈال دے گا۔ یہ جملہ عاشر کے دل میں گونجتا رہا۔ اس رات اس نے خواب دیکھا، نیا کسی برفیلے میدان میں کھڑی ہے، مگر اس کے چہرے پر نور ہے۔ وہ آہستہ کہہ رہی ہے، میں تمہیں سمجھ گئی عاشر۔ جب وہ نیند سے جاگا تو دل ہلکا محسوس ہوا۔ اس دن کے بعد عاشر کے اندر ایک عجیب سا اطمینان آ گیا۔ اس نے ماں سے کہا، امی، میں اب گاؤں کے بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں تاکہ کوئی دوسرا عاشر پردیس کی سردی نہ جھیلے۔ ماں نے آنکھوں میں فخر کے آنسو لیے کہا، یہی تو میری دعا تھی بیٹا۔ عاشر کے دن اب گزرنے لگے، مگر نیا کی یاد اب درد نہیں تھی، وہ دعا بن چکی تھی۔ اور شاید دعائیں ہی وہ رشتہ ہیں جو زمین سے آسمان تک پھیل کر دو دلوں کو جوڑ دیتی ہیں، چاہے وہ ہزاروں میل دور ہوں۔ ماسکو کی سرد راتوں نے نیا کے دل کو جیسے منجمد کر دیا تھا۔ عاشر کے جانے کے بعد وہ گھر جو کبھی زندگی سے بھرا ہوا محسوس ہوتا تھا، اب ایک خالی گونج بن گیا تھا۔ دیواروں سے وہی خوشبو ابھرتی تھی جو کبھی عاشر کے ہاتھوں سے پھیلتی تھی، مگر اب وہ خوشبو بھی اداسی کی لپیٹ میں آ چکی تھی۔ شیشے کے باغ میں لگے پودے آہستہ آہستہ مرجھانے لگے، جیسے ان کی زندگی بھی کسی روشنی کے انتظار میں ہو۔ نیا اپنے آفس کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کرتی رہی۔ میٹنگز، فائلیں، کالز، سب کچھ معمول کے مطابق چل رہا تھا، مگر اس کے اندر کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی کسی مزدور کو دیکھتی، عاشر کا چہرہ سامنے آ جاتا، اس کا سادہ لہجہ، اس کی دعاؤں والی باتیں، اس کی نگاہوں کا سکون نیا کے ذہن سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ ایک دن نیا نے خود کو آئینے کے سامنے کھڑا پایا۔ اس نے اپنے چہرے کو دیکھا، وہی نیا، وہ ولکفہ شہر کی کامیاب بزنس وومن، مگر آنکھوں کے پیچھے کچھ ٹوٹ چکا تھا۔ وہ خود سے بولی، میرے پاس سب کچھ ہے مگر سکون نہیں، کیوں؟ آئینہ خاموش رہا، مگر اندر سے ایک جواب ابھرا، کیونکہ تم نے سچائی کو دولت سے تولنا چاہا تھا۔ یہ جملہ نیا کے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس نے یاد کیا جب عاشر نے کہا تھا، محبت اگر آزمائش میں ڈال دے تو اس سے بچنا ایمان کا حصہ ہے۔ اس وقت اسے یہ بات عجیب لگی تھی، مگر اب سمجھ آ رہا تھا کہ ایمان، عزت اور محبت کا توازن ہی زندگی کو پاکیزہ بناتا ہے۔ اسی رات نیا دیر تک نہیں سو سکی تھی۔ وہ اپنی بالکونی میں کھڑی برف گرتے دیکھتی رہی۔ آسمان پر چاند ادھورا تھا، جیسے اس کا دل۔ اس نے چپکے سے دعا مانگی، اگر عاشر کی سچائی سچ میں تیرے راستے کی نشانی ہے تو مجھے وہ راستہ دکھا، اے خدا، جس پر وہ چلتا ہے۔ یہ شاید اس کی زندگی کی پہلی سچی دعا تھی۔
اگلے دن اس نے دفتر میں اعلان کیا کہ وہ کچھ عرصہ کے لیے کمپنی سے چھٹی لے رہی ہے۔ ملازمین حیران رہ گئے۔ میڈم، آپ ٹھیک تو ہیں؟ نیا نے ہلکی مسکراہٹ دی۔ نہیں، مگر ٹھیک ہونے جا رہی ہوں۔ وہ سیدھی ایک مذہبی لائبریری گئی۔ وہاں اس نے پہلی بار قرآن کا ترجمہ اٹھایا۔ ابتدا میں وہ صرف تجسس سے پڑھ رہی تھی، مگر جیسے جیسے الفاظ دل میں اترنے لگے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اور بے شک اللہ ان دلوں کو ہدایت دیتا ہے جو خلوص سے طلب کرتے ہیں۔ یہ آیت اس کے دل میں بجلی کی طرح اتری۔ نیا نے سر جھکا لیا۔ شاید میں واقعی وہ راستہ تلاش کر رہی ہوں جس پر عاشر نے چلنا سکھایا تھا۔ دن گزرتے گئے، مگر اب نیا کی زندگی میں ایک نیا سکون آنے لگا۔ وہ شاموں کو مسجد کے قریب پارک میں جا کر بیٹھتی۔ وہاں کی اذان کی آواز جو کبھی اس کے لیے اجنبی تھی، اب دل کو چیرتی ہوئی اندر اترتی۔ وہ سوچتی یہی وہ آواز ہوگی جس کا ذکر عاشر کرتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنا پرانا فوٹو البم نکالا جس میں عاشر کی چند تصاویر تھیں جو اس نے چپکے سے لی تھیں۔ وہ برف میں صفائی کرتا، پودے تراشتا یا مسکرا کر سر جھکاتا۔ اس نے تصویروں کو چھوا جیسے وہ کسی زندہ دعا کو چھو رہی ہو۔ پھر اس نے ایک فیصلہ کیا، میں پاکستان جاؤں گی۔ میں اس شخص سے نہیں، اس سچائی سے ملنا چاہتی ہوں جو اس کے دل میں تھی۔ 2 ہفتوں بعد اس نے کمپنی بند کی، گھر کے انتظامات سپرد کیے اور ٹکٹ خرید لی۔ اس کی دوست وکٹوریا نے حیرت سے پوچھا، نیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم ایک مزدور کے پیچھے جا رہی ہو؟ نیا نے مسکرا کر کہا، میں ایک مزدور کے پیچھے نہیں جا رہی، میں سکون کے پیچھے جا رہی ہوں، وہ سکون جو تمہارے بینک اکاؤنٹ میں نہیں ملتا۔ اس دن پہلی بار اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، وہ روشنی جو شاید ایمان کی پہلی کرن تھی۔ جہاز کے ٹیک آف کرتے ہی نیا نے کھڑکی سے باہر دیکھا۔ برفیلے شہر کی روشنیاں پیچھے چھوٹ رہی تھیں۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، عاشر میں آ رہی ہوں۔ شاید تم نے دروازہ بند کر دیا تھا، مگر خدا نے میرے لیے دوسرا دروازہ کھول دیا ہے۔ سفر لمبا تھا، مگر نیا کے دل میں اب کوئی تھکن نہیں تھی۔ اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو صرف سچائی سے ملتا ہے۔ برف کی عورت اب سورج کی طرف جا رہی تھی، اس امید کے ساتھ کہ اس کی منزل کسی انسان کی نہیں بلکہ ایمان کی ہوگی۔ پاکستان کا سورج اپنی تپش سے زمین کو گرم کر رہا تھا، مگر نیا کے دل میں عجیب سا اطمینان تھا۔ برسوں کی برف پگھل چکی تھی۔ وہ جہاز سے اتری تو گرم ہوا نے اس کا استقبال کیا، جیسے خدا نے خود اس کے لیے دروازہ کھولا ہو۔ وہ روس کی برفانی گلیوں سے نکل کر اب اس سرزمین پر تھی جہاں ایمان اور خلوص کی خوشبو تھی، وہی زمین جہاں عاشر کی کہانی باقی تھی۔ ایئرپورٹ کے باہر چند دیہاتی ٹیکسی ڈرائیور کھڑے تھے۔ نیا نے ہلکی اردو میں کہا، مجھے فیصل آباد کے قریب ایک گاؤں جانا ہے، نام ہے چک نمبر 45۔ ڈرائیور حیران ہوا، میڈم اتنی دور؟ وہاں تو سڑکیں بھی پوری نہیں جاتی۔ نیا مسکرائی، کوئی بات نہیں، میں جا سکتی ہوں۔ گاڑی شہر سے نکلی تو منظر بدلنے لگا۔ بلند عمارتوں کی جگہ کھیتوں نے لے لی، ہوا میں مٹی کی خوشبو گھل گئی۔ راستے میں وہ گاؤں کے بچوں کو ننگے پاؤں کھیلتے دیکھتی رہی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی، یہی وہ سادگی ہے جس کی بات عاشر کرتا تھا۔ چند گھنٹے بعد گاڑی ایک چھوٹے راستے پر مڑ گئی۔ سامنے کچی گلی، دونوں طرف مٹی کے مکان اور بیچوں بیچ ایک پرانا کنواں۔ نیا کے قدم دھیرے ہوئے، لوگوں نے رک کر دیکھا۔ ایک گوری عورت، سنہرے بال، سادہ شلوار قمیض میں، پسینے سے شرابور مگر چہرے پر سکون۔ عورتیں سرگوشیاں کرنے لگیں، یہ کون ہے؟ یورپ سے آئی لگتی ہے۔ بچے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگے۔ نیا نے ایک لڑکے سے پوچھا، عاشر احمد کہاں رہتے ہیں؟ لڑکے نے ہاتھ سے اشارہ کیا، دوسرا گھر جس پر نیم کا درخت ہے، وہی عاشر کا گھر ہے۔ نیا کے قدم لرزنے لگے، اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ جب اس نے نیم کے درخت والے گھر کا دروازہ دیکھا تو آنکھوں کے سامنے برفانی ماسکو کا وہ لمحہ گھوم گیا جب عاشر نے اس سے کہا تھا، اللہ حافظ نیا صاحبہ۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے کسی عورت کی آواز آئی، کون ہے؟ میں نیا ہوں، روس سے آئی ہوں۔ دروازہ کھلا آہستہ سے۔ عاشر کی ماں سامنے کھڑی تھی، عمر رسیدہ مگر چہرے پر نور۔ اس نے نیا کو دیکھا اور چند لمحے حیرت سے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، بیٹی اندر آ جاؤ۔
نیا کے قدم لرزتے ہوئے اندر داخل ہوئے۔ مٹی کی سادہ خوشبو، قرآن کی ہلکی تلاوت اور دیوار پر لٹکا عاشر کا پرانا بیگ سب کچھ ساکت کر دینے والا تھا۔ ماں نے نرمی سے پوچھا، بیٹی تم عاشر کو جانتی ہو؟ نیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جی بہت اچھی طرح۔ اتنے میں دروازے کے پاس عاشر کی آواز گونجی، امی باہر پانی کا پمپ ٹھیک کر دیا ہے۔ آواز ادھوری رہ گئی۔ وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے نیا کھڑی تھی، وہی چہرہ مگر اب نقاب میں چھپا سکون۔ اب غرور نہیں، عاجزی۔ نیا؟ عاشر کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ نیا نے آنکھوں میں نمی کے لیے سر جھکا دیا۔ میں واپس آ گئی عاشر، سکون تلاش کرنے، ایمان تلاش کرنے۔ کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ باہر نیم کے درخت کی چھاؤں میں ہوا چلنے لگی۔ عاشر نے چند قدم آگے بڑھا اور مگر وہ رک گیا۔ تمہیں اتنا لمبا سفر نہیں کرنا چاہیے تھا نیا۔ میں نے تمہارے لیے دعا مانگی تھی، یادوں کا نہیں؟ نیا نے دھیرے سے کہا، کبھی کبھی دعائیں خود ہی راستہ بن جاتی ہیں۔ تم نے میرے لیے ایمان کی دعا کی تھی نا، شاید وہ قبول ہو گئی۔ عاشر کی ماں خاموشی سے مسکراتی رہی۔ اس نے دونوں کو دیکھا اور کہا، بیٹا اللہ کے فیصلے نرمی سے آتے ہیں، شاید یہ بھی کوئی فیصلہ ہے۔ نیا نے جیب سے چھوٹا سا کاغذ نکالا۔ میں نے روس چھوڑ دیا، اپنی کمپنی بیچ دی۔ اب صرف ایک چیز چاہتی ہوں، تم سے وہ ایمان سیکھنا جو تمہارے دل میں ہے۔ میں تمہارے ساتھ رہنا نہیں مانگتی، بس تمہارے دین کے قریب ہونا چاہتی ہوں۔ عاشر کے دل میں طوفان اٹھا مگر زبان پر سکون تھا۔ ایمان دروازہ نہیں کہ میں کھول دوں، وہ دل ہے جسے اللہ خود چمکاتا ہے۔ اگر تم سچ میں سچائی چاہتی ہو تو وہ تمہارے دل میں خود اتر جائے گی۔ نیا کے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے کہا، میں نے تمہیں چھوڑا نہیں، میں خود کو تلاش کرنے آئی ہوں۔ اگر میرا دل ابھی تک تمہارے ذکر سے روشن ہے تو شاید یہ وہی روشنی ہے جسے تم ایمان کہتے ہو۔ عاشر نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر بولا، اگر تم نے سچائی کو پہچان لیا ہے تو میرا کام ختم ہوا، باقی سفر تمہارا اور اللہ کا ہے۔ نیا نے آہستہ سے کہا، پھر بھی میں یہ سفر اکیلی نہیں چل سکتی۔ عاشر نے نرم لہجے میں کہا، جب دل ایمان سے بھرا ہو تو کوئی اکیلا نہیں ہوتا۔ اسی لمحے عاشر کی ماں بولی، بیٹا آذان ہو گئی ہے، چلو نماز پڑھ لو۔ نیا نے حیرت سے پوچھا، کیا میں بھی جا سکتی ہوں؟ بس سننے کے لیے؟ عاشر نے مسکرا کر کہا، یہی پہلا قدم ہوتا ہے، سننے سے سمجھنے تک اور سمجھنے سے ایمان تک۔ مسجد کی طرف جاتے ہوئے گاؤں کے لوگ نیا کو دیکھ کر حیران تھے مگر اس کے چہرے پر ایسا سکون تھا جو صرف دعا میں ملتا ہے۔ اس لمحے عاشر نے دل میں محسوس کیا کہ شاید محبت کا سفر ختم نہیں ہوا بلکہ اب ایمان کے سفر میں بدل گیا ہے۔ گاؤں میں سورج اپنی پہلی کرنیں پھیلا رہا تھا۔ مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز نیا کے دل میں تیر کی طرح اتری۔ وہ عاشر کے گھر کے صحن میں کھڑی تھی، ہاتھوں میں وضو کا پانی، چہرے پر خاموش آنسو۔ جب سے اس نے اذان کی آواز سنی تھی دل میں ایک ایسا سکون اترا جو اس نے اپنی پوری زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ نماز ختم ہونے کے بعد عاشر نے واپس آ کر دیکھا تو نیا وہیں بیٹھی تھی، نیم کے درخت کے نیچے۔ اس کے ہاتھوں میں قرآن کا ترجمہ تھا جو عاشر کی ماں نے اسے رات کو دیا تھا۔ نیا نے دھیرے سے کہا، میں نے اس کی پہلی سطر پڑھی ہے، الحمدللہ رب العالمین، اور مجھے لگا جیسے کوئی میرے دل سے بات کر رہا ہے۔ عاشر خاموشی سے قریب آ بیٹھا۔ یہ کتاب انسان سے نہیں، اس کے خالق سے بات کرتی ہے۔ تم نے جو محسوس کیا وہی ایمان کی پہلی کرن ہے۔ نیا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں برسوں اپنی دولت اور طاقت کے پیچھے بھاگتی رہی مگر آج اس مٹی کے گاؤں میں نے خود کو پایا ہے۔ عاشر، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ عاشر نے ایک لمحے کے لیے سر جھکایا جیسے دل سے دعا نکلی ہو۔ اگر تمہارا فیصلہ دل سے ہے تو میں تمہیں رہنمائی دوں گا۔ ایمان جبر سے نہیں، روشنی سے پیدا ہوتا ہے۔ چند دن بعد مسجد کے امام صاحب آئے۔ گاؤں کے چند بزرگ، عورتیں اور بچے مسجد کے صحن میں جمع تھے۔ نیا نے سفید دوپٹہ اوڑھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سا سکون تھا جیسے دل کی ساری برف پگھل گئی ہو۔ امام صاحب نے نرمی سے پوچھا، بیٹی
تم دل کی خوشی سے اسلام قبول کرنا چاہتی ہو؟ نیا نے مضبوط لہجے میں کہا، جی، دل کی پوری رضا سے۔ میں اب اس خدا کو ماننا چاہتی ہوں جس پر عاشر کا یقین ہے۔ امام صاحب نے کلمہ پڑھوایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ نیا نے آنکھیں بند کر کے کلمہ پڑھا۔ جیسے ہی آخری لفظ زبان سے نکلا، اس کے چہرے پر روشنی چھا گئی۔ آنسو بہہ نکلے، مگر یہ آنسو غم کے نہیں، ایمان کے تھے۔ امام صاحب نے کہا، اب تم مسلمان ہو گئی۔ تمہارا نیا نام نور ہے، کیونکہ تم نے دل سے روشنی قبول کی ہے۔ پورا گاؤں حیرت اور خوشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عاشر کی ماں نے آگے بڑھ کر نور کو گلے لگا لیا۔ بیٹی، اب تم صرف میرے بیٹے کی دعا نہیں، میری دعا بھی بن گئی ہو۔ نور نے ماں کے ہاتھ چوم لیے۔ مجھے ایسا سکون ملا ہے جیسے برسوں بعد دل نے اپنا گھر پا لیا ہو۔ اس کے بعد گاؤں کی زندگی بدل گئی۔ نور نے عورتوں کو تعلیم دینا شروع کیا۔ وہ صبح قرآن کے ترجمے سے سبق دیتی، دوپہر میں بچوں کو انگریزی سکھاتی۔ اس نے اپنی دولت سے گاؤں میں ایک چھوٹا اسکول بنوایا جس کا نام رکھا دارالنور۔ عاشر نے اپنی مزدوری چھوڑ کر اسکول کے انتظامات سنبھالے۔ دونوں ایک دوسرے کے سائے کی طرح زندگی میں شامل ہو گئے، مگر بغیر غرور، بغیر دکھاوے۔ ایک دن شام کے وقت جب سورج ڈھل رہا تھا، عاشر نے نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کہا، نور، کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ کھو دیا؟ نور مسکرا دی، نہیں عاشر، میں نے تو سب کچھ پا لیا۔ میں نے سکون پایا، ایمان پایا، اور وہ محبت جو مجھے خالق سے جوڑتی ہے۔ تم نے مجھے بتایا تھا کہ محبت اگر ایمان بن جائے تو عبادت ہو جاتی ہے۔ آج میں سمجھ گئی ہوں کہ عبادت صرف سجدے میں نہیں، نیت میں ہوتی ہے۔ عاشر نے آسمان کی طرف دیکھا، اور تم نے وہ نیت خالص رکھی۔ شاید اسی لیے اللہ نے تمہیں یہاں پہنچایا۔ نور نے ہلکے سے کہا، ماسکو کی برف میں نے تمہیں کھو دیا تھا، مگر ایمان کی روشنی میں تمہیں پا لیا۔ اب چاہے زندگی جہاں لے جائے، یہ روشنی کبھی مدھم نہیں ہوگی۔ رات کو جب چاندنی صحن میں پھیل گئی، عاشر کی ماں نے قرآن کھولا اور دعائیں مانگی۔ اس نے عاشر اور نور کو دیکھ کر کہا، اللہ نے تم دونوں کو محض محبت کے لیے نہیں، مقصد کے لیے ملایا ہے، تاکہ تم لوگوں کے دلوں میں ایمان کی شمع جلاؤ۔ عاشر نے ماں کے قدم چومے۔ امی، آپ نے سچ کہا، ہم اب ایک دوسرے کے نہیں، ایک پیغام کے امین ہیں۔ نور نے قرآن کا نسخہ اپنے دل سے لگا لیا اور آہستہ سے کہا، یہی اصل محبت ہے جو انسان سے خالق تک پہنچا دے۔ چند ماہ بعد گاؤں کے بچے دارالنور کے صحن میں کہکہے لگا رہے تھے۔ عورتیں پڑھنا سیکھ رہی تھیں، اور عاشر اور نور کے چہروں پر وہی اطمینان تھا جس کے لیے انہوں نے زندگی کے سب طوفان برداشت کیے تھے۔ نیم کے درخت کے نیچے کھڑے ہو کر عاشر نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اے اللہ، تو نے دو اجنبی دلوں کو ملا کر مجھے یقین دلایا کہ محبت جب تیری رضا میں ڈھل جائے تو وہ ایمان بن جاتی ہے۔ ہوا میں اذان کی صدا گونجی، اور نور نے چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کر مسکراتے ہوئے کہا، یہی وہ آواز ہے جس نے میری روح کو زندہ کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور یوں ان کی کہانی محبت سے ایمان اور ایمان سے روشنی میں بدل گئی، ایک ایسی روشنی جو کبھی بجھنے والی نہیں۔